یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں پیش آیا۔ ابرہہ جو کہ یمن کا ایک حکمران تھا، اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کروایا اور یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھا جائے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور عرب لوگوں میں سے ہی کسی نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گندگی پھیلا دی، جو کہ ابرہہ کے نزدیک کلیسا کی سخت توہین تھی۔ اس نے سخت غصے کا اظہار کیا اور ایک بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، جو انہوں نے جب سنا کہ ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو انہوں نے مکہ کی پوری آبادی کو یہ حکم دیا کہ پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں۔ وہی خدا جو اس خانہ کعبہ کا پروردگار ہے، وہی اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا۔ آخرکار یہ لشکر مکہ کے نزدیک پہنچا۔ جب اگلی صبح بیت اللہ کی طرف بڑھنے لگا تو ان کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنا معجزے کا اظہار فرمایا، ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ ابابیلوں کے بھیجے۔ قرآن پاک میں اس کو ابابیل کہا گیا، اس پرندے کو۔ ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں کا گرنا تھا کہ لشکر کے سارے جسم چھلنی چھلنی ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ابرہہ کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس کو یمن پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی اس کا خون اتنا بہہ گیا کہ آخرکار وہ مر گیا اور اسی طرح عبرت کا نشان بن گیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قرآنی واقعہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ فیل میں اس کو اس الفاظ میں بیان کیا گیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ یعنی ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اس لیے بیان کیا کہ اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس سے کوئی بھی چیز بالاتر نہیں ہے۔ کوئی بھی جو طاقت کے نشے میں مست آتا ہے وہ اللہ کی سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ان سچے واقعات اور ان ہسٹری کے تاریخ کے واقعات کو پڑھ کر دین اسلام میں مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ قرآنی واقعہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔